رب صل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کا رکوع نمبر 19 اور 5ویں پارے کا رکوع نمبر 16۔ حسب معمول اس رکوع کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر اس کی تفسیر ہوگی اور پھر انشاءاللہ جو علمی نکات ملتے ہیں وہ ہم مختصراً بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، واو کا معنی اور یستفتونا، اصل میں تھا یہ یستفتیونا، یستخرجونا کی طرح، استخرج یستخرجو استخراجن، تو اس سے آتا ہے استفتایا یستفتیو استفتاین، لیکن اس کو پڑھا جاتا ہے استفتا یستفتی استفتاءن۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی سے فتویٰ طلب کرنا، فتوے کا معنی فتویٰ ہوتا ہے، اور استفتا فتویٰ طلب کرنا۔ مستفتی جو فتویٰ مانگ رہا ہوتا ہے، اور مفتی جو فتویٰ دے رہا ہوتا ہے۔ مفتی نکلا ہے افتا یا یفتیو افتاءن سے، اکرم یکرم سے، اس کا معنی فتویٰ دینا، اور یہ جب باب استفعال میں جائے گا تو فتویٰ مانگنا۔ عربی زبان میں نے بتایا نا، یہ بڑی خاصیت ہے، باب کے چینج ہونے سے معنی بالکل الٹے ہو جاتے ہیں، تو انتہائی اختصار کے ساتھ آپ اپنے معنی کو چینج کر سکتے ہیں اس زبان میں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، اے نبی، کا معنی اے نبی، یہ لوگ فتویٰ طلب کرتے ہیں آپ سے، استفتاء کرتے ہیں آپ سے، فی النساء عورتوں کے بارے میں۔ قُلِ اللَّهُ، قل الگ ہے، اللہ الگ ہے، ملا کے بن گیا تو قل اللہ، قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ، یفتیکم، افتا یا یفتیو افتاءن کا معنی فتویٰ دینا، تو یہاں یستفتی نہیں ہے بلکہ یفتی، یکرمو کی طرح، مفتی مکرمن کی طرح، اس میں فاعل ہے، فتویٰ دینے والا۔ قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ، یفتیکم فتویٰ دیتا ہے تمہیں، فیہن ان عورتوں کے بارے میں۔ تفسیر میں انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ وما، اور وہ آیتیں بھی فتویٰ دیتی ہیں، یتلا علیکم، جو تلاوت کی جاتی ہیں تم پر، یتلا پیسو وائس ہے، یضربو کی طرح، جو تلاوت کی جاتی ہیں تم پر، فی الکتاب، کتاب میں، یعنی قرآن میں جو آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تم پر وہ بھی فتویٰ دیتی ہیں۔ فی یتام النساء، وہ آیتیں ہیں فی یتام النساء، عورتوں میں یتیموں کے بارے میں۔ یتامہ یہ یتیم کی جمع ہے، النساء کا معنی عورتیں، یعنی عورتوں میں جو یتیم بچیاں ہیں ان کے بارے میں کتاب میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ بھی تمہیں فتویٰ دیتی ہیں، یہ مطلب ہوگا اس کا۔ میں دوبارہ اس کا آسان ترجمہ کر دوں گا، آپ پہلے لفظ بلفظ ترجمہ سمجھیں۔ اللاتی، یہ وہ عورتیں ہیں یا یہ وہ بچیاں ہیں، یتیم بچیاں ہیں، لا تؤتونہن، آتا یوتی ایتاءن، اصل میں تھا اتا یا یؤتی ایتاءن، اکرم یکرم اکرامن کی طرح، اس کا معنی عطا کرنا۔ یہ وہ بچیاں ہیں یتیموں کی، یعنی یتیم بچیاں ہیں، لا تؤتونہن، کہ تم نہیں دیتے ہو ان کو، ما، وہ رقم، وہ حق، کتبہ لہن، جو لکھ دیا گیا ہے ان کے لیے، وترغبون، اور تم رغبت رکھتے ہو، ان تنکحوہن، کہ تم نکاح کرو ان سے۔ یہ خوب سمجھ لیں، یہاں ان محذوف ہے، یعنی وترغبون عن ان تنکحوہن، رغبت کے بعد جب عن کا لفظ آتا ہے تو عربی میں یہ رغبت کا الٹ ہو جاتا ہے۔ کچھ الفاظ عربی میں ایسے ہیں کہ ان کے بعد اگر فی آئے تو ان کا معنی کچھ اور ہے، عن آئے تو ان کا معنی بالکل اس کے اپوزٹ ہو جاتا ہے۔ تو رغیبہ یرغب رغبتاً، اس کا معنی ہے رغبت کرنا، بشرطے کہ اس کے بعد جو لفظ آئے وہ ہو فی، یعنی رغبت فیہ، مجھے رغبت ہے اس میں، یا فی ھذا الامر، اس کام میں۔ لیکن جب عن آئے گا، جیسے رغبت عن ھذا الامر، تو مجھے رغبت نہیں ہے اس کام سے، یعنی میں اعراض کر رہا ہوں اس کام سے، تو یہاں بھی عن محذوف ہے۔ وترغبون، اور تم رغبت نہیں رکھتے، عن ان تنکحوہن، اس بات میں کہ تم ان سے نکاح کرو۔ والمستضعفین، اسی طرح وہ آیتیں جو نازل ہوئی ہیں یا تم پہ تلاوت کی جاتی ہیں، مستضعفین، مستضعف کمزوروں کو کہتے ہیں، من الولدان، بچوں میں، جو کمزور بچوں کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ آیتیں بھی تمہیں فتویٰ دیں گی۔ میں اس آیت کا دوبارہ ترجمہ کروں گا، پہلے لفظ بلفظ ترجمہ سمجھ لیں۔ وَأَن تَقُومُوا، اور اس بارے میں بھی وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، تقوموا، کہ تم قائم ہو جاؤ، للیتامى، یتیموں کے لیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔
وما تفعلوا من خیر، اور تم کوئی بھی خیر کا کام کرو گے، فإن اللہ کان بہ علیما، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ تھوڑا سا مشکل ہے، اب میں اس کو ذرا آسان کر کے دوبارہ سمجھاتا ہوں، با محاورہ ترجمہ کرتا ہوں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں آپ سے۔ قُلِ اللّٰهُ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ، یفتیکم فیہن، تمہیں فتویٰ دے گا ان عورتوں کے بارے میں، یہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں ان عورتوں کے بارے میں۔ وما یتلا علیکم، اور ماں کا معنی وہ آیتیں بھی، یعنی یہ لفظ اللہ پر عطف ہو رہا ہے اس کا، اللہ بھی فتویٰ دے رہا ہے، وہ آیتیں بھی فتویٰ دے رہی ہیں۔ یتلا علیکم، جو تم پر تلاوت کی جاتی ہیں، فی الکتاب، قرآن میں، قرآن میں جو آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی ہیں، جو پہلے نازل ہو چکی ہیں، وہ آیتیں مستقل تمہیں فتویٰ دے رہی ہیں۔ یہ کون سی آیتیں ہیں؟ فی یتام النساء، جو یتیم بچیوں کے بارے میں ہیں، یتیم بچیوں کے بارے میں کچھ آیتیں ہیں جو پہلے نازل ہو چکی ہیں، وہ آیتیں تمہیں فتویٰ دے رہی ہیں۔ کون سی یتیم بچیاں؟ اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، یہ وہ بچیاں ہیں جن کو تم وہ حق نہیں دیتے ہو جو ان کے لیے اللہ نے متعین کیا ہے۔ ان یتیم بچیوں کے بارے میں آیتیں پہلے نازل ہو چکی ہیں جو تم پر تلاوت کی جاتی ہیں، وہ آیتیں تمہیں فتویٰ دے رہی ہیں۔ وَتَرْغَبُونَ، اس طرح وہ بعض ایسی بچیاں بھی ہیں، وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، کہ تم ان سے نکاح کرنا نہیں چاہتے ہو۔ یہ تفسیر میں انشاءاللہ پوری ڈیٹیل سمجھ میں آ گئی، بھی صرف ترجمے کو فوکس کریں۔ تم اس بات میں رغبت بھی نہیں رکھتے کہ ان سے نکاح کرو تم، یعنی عن یہاں محذوف ہے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، اسی طرح وہ آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تم پر، یہ فی یتام النساء پر عطف ہو رہا ہے۔ اس کا عطف کا مطلب میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں نا جاءنی زید و عمر، تو عمر کا عطف ہو رہا ہے زید پر، کیا مطلب میرے پاس زید بھی آیا اور عمر بھی آیا، یعنی زید کی جگہ کو ہٹا کے آپ عمر رکھیں تو بھی ترجمہ صحیح بنے گا، جاءنی عمر۔ تو عطف کا مطلب ہوتا ہے یہ جو والمستضعفین کا لفظ ہے یہ یتام النساء کی جگہ رکھیں۔ تو آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ آیتیں بھی تمہیں فتویٰ دیتی ہیں فی الکتابی، جو کتاب میں نازل، جو تم پہ تلاوت کی جاتی ہیں کتاب میں، فی یتام النساء، یتیم بچیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، والمستضعفین، اس طرح کمزوروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، من الولدان، بچوں میں، یعنی وہ آیتیں جو کمزور بچوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ بھی تمہیں فتویٰ دے رہی ہیں۔ وہ کیا فتویٰ دے رہی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وہی آیتیں جو کتاب میں تلاوت کی جاتی ہیں، دیکھ لو وہ آیتیں جو کہہ رہی ہیں، اللہ یہاں بھی وہی بات کہہ رہا ہے۔ وَأَن تَقُومُوا، اور وہ آیتیں بھی تمہیں فتویٰ دے رہی ہیں جو اس بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اس کا عطف بھی ہو رہا ہے یتام النساء پر، یعنی قرآن میں جو آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں فی یتام النساء، یتیم بچیوں کے بارے میں ہیں، کمزور بچوں کے بارے میں ہیں۔ وَأَن تَقُومُوا، اور اس بارے میں بھی نازل ہوئی ہیں کہ تم قائم ہو جاؤ یتیموں کے ساتھ، یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو تمہیں بتا رہی ہیں کہ یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، تو یہ 3 قسم کی آیتیں تمہیں فتویٰ دے رہی ہیں۔ یہ ترجمے کیوں ابھی فوکس کریں آپ۔ وما تفعلوا من خیر، اللہ فرماتے ہیں جو بھی تم خیر کا کام کرو گے، فإن اللہ کان بہ علیما، تو اللہ اس سے باخبر ہے، جانتا ہے اس کو۔ تفسیر میں انشاءاللہ ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور ان کا معنی اگر، ان امرأۃن، ان کو ملا کے جب پڑھیں گے تو انم بن جائے گا، اصل میں تھا ان امرأۃن، اور اگر امرأۃن کوئی عورت، خافت، اصل میں تھا خویفت، سمیعت کی طرح۔ قرآن میں بڑا مزہ ہے، اگر آپ اس کو دلچسپی سے سنیں پڑھیں، بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اور جس طرح سے میں پڑھا رہا ہوں، اگر آپ اس کو صحیح طرح سے سمجھیں نا، کہ ترجمے پہ غور کریں اور اس کی پھر گرامر پہ غور کریں، اور روزانہ آپ کے بہت زیادہ انشاءاللہ عربی گرامر پہ آپ کو، قرآنک عربی پہ آپ کو انشاءاللہ عبور حاصل ہوگا، اور آپ کو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ قرآن پڑھنے میں۔ اگر آپ ایسے ڈھیلے طریقے سے پڑھیں گے، بس توجہ دیے بغیر، جیسے کمنٹس میں بعض دفعہ دیکھتا ہوں بعد میں جا کے، تو وہ بعض لوگ تو دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں، بعض اپنی گپوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی عورت، خافت، وہ خوف زدہ ہو۔ اچھا ایک بات یہ بھی، اگر کسی کی سمجھ میں گرامر یا ترجمہ نہیں آ رہا تو بالکل تفسیر نہ چھوڑے، وہ آخر میں اس کو جو ہے نا، جو یعنی بالکل ہی یہ لیکچر سننا نہ چھوڑ دے، بعض لوگوں کا مینٹل لیول نہیں ہوتا، تو پھر وہ کیا کریں کہ تفسیر ہی کم از کم پڑھ لیں، اور آخر میں جو نکات بیان کرتا ہوں وہ، تو اس سے بھی انشاءاللہ کم از کم یہ تو پتہ چلے گا نا قرآن میں اللہ نے ہمیں کیا کیا ہدایت دی ہوئی ہیں۔ آگے، وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی عورت،
خافت خوف رکھتی ہے، خویفت تھا اصل میں سمیعت کی طرح، من بعلہا اپنے شوہر سے، بعل کہتے ہیں شوہر کو، نشوزن ظلم کا، حقوق کی عدم ادائیگی کا. اگر کسی عورت کو خوف ہو اپنے شوہر سے حقوق کی عدم ادائیگی کا، ناشزہ کہتے ہیں نا اس عورت کو نافرمان ہو، یعنی شوہر کے حقوق نہ ادا کر رہی ہو، تو ناشز یا نشوز وہ آدمی جو بیوی کے حقوق ادا نہ کر رہا ہو. کسی عورت کو خوف ہو اپنے شوہر کے بارے میں کہ وہ حقوق ادا نہیں کر رہا، او اعراضاً، یا عورت کو خوف ہے اعراض کا. اعراض کا مطلب روگردانی، کہ شوہر لفٹ نہیں کرا رہا بیوی کو، محبت نہیں دے رہا، اعراض کر رہا ہے اس سے، اگنور کر رہا ہے اس کو. فلا جناح، تو کوئی حرج نہیں ہے، علیہما دونوں پر، یعنی میاں بیوی پر. کس بات میں حرج نہیں ہے؟ ان یصلحا، الف جب لگا ہوتا ہے نا تو دونوں دو کے معنی میں آتا ہے نا، اکرما اکرما، اکرما کا معنی اس نے اکرام کیا، اکرما ان دونوں نے اکرام کیا، تو اصلح یصلح اکرما یکرمو کی طرح. کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر، ان یصلحا کہ یہ دونوں صلح کر لیں، بینہما ان دونوں کے درمیان، یعنی آپس میں، صلح کوئی بھی صلح، یعنی کوئی درمیان کا راستہ اختیار کر لیں، کوئی بیچ کا راستہ صلح صفائی کر کے اختیار کر لیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. والصلح خیر، اور صلح بہتر ہے. کس بات سے بہتر ہے یہ بھی تفسیر میں انشاءاللہ. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسِ، احضر یحضر، احضاراً کا معنی حاضر کرنا، یہ تو اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے حضور حاضر سے. اکرما یکرم، اکرامن کا معنی اکرام کرنا. احضرت پیسو وائس ہو جائے گا، حاضر کیا گیا ہے، الانفس نفس کی جمع، نفسوں میں یعنی دلوں میں حاضر کر دیا گیا ہے، الشح بخل. شح کہتے ہیں عربی میں بخل کو. کیا مطلب؟ کہ انسان کی جو طبیعت ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کی طبیعت میں بخل ڈال دیا گیا ہے. بخل کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں وہ والا بخل مراد نہیں ہے جو کنجوسی جسے کہتے ہیں ہم، یہاں بخل کا مطلب ہے مفاد پرستی، ذمہ داریوں سے بھاگنا، ٹینشنوں سے بچنا. یہ انسان کی نیچر میں ہم نے ڈال دیا کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھ پہ ذمہ داریاں نہ پڑیں، میں آزاد زندگی گزاروں. تو آپ اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں، آسان ترجمہ، کہ لوگوں کے دلوں میں ذمہ داریوں سے بچنا یہ عنصر ڈال دیا گیا ہے. ذمہ داریوں سے بچنے کا عنصر اور ذمہ داریوں سے بچنے کی محبت یہ ڈال دی گئی ہے. وَإِن تُحْسِنُوا، لیکن اگر تم احسان کرو، اچھا سلوک کرو، وَتَتَّقُوا، اور بچو. یہاں احسان کا کیا مطلب ہے، تتقو کا کیا مطلب ہے، تفسیر میں انشاءاللہ بھی لفظی ترجمہ. وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم اچھا سلوک کرو اور بچو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. ترجمہ اچھی طرح سمجھیں گے پھر آگے تفسیر انشاءاللہ سمجھ میں زیادہ آئے گی. وَلَن تَسْتَطِيعُوا، لن کا معنی ہرگز نہیں، تستطیعوا استطاعت سے نکلا ہے، اصل میں تھا تستطوعوا، تستخرجوا کی طرح. اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے، ہرگز طاقت نہیں رکھتے، ان اس بات کی، تعدلوا کہ تم عدل کرو، بین النساء عورتوں کے بیچ میں، یعنی بیویوں کے بیچ میں. ولو حرصتم، اگرچہ تم حرص رکھو. حرص کہتے ہیں بہت زیادہ لالچ، یعنی حرص کہتے ہیں نا، حرص و طمع، لالچ، یعنی تمہیں کتنے ہی لالچ ہو، کتنا ہی تم چاہو کہ بیویوں کے درمیان برابری کرو، تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھتے. فلا تمیلو، پس تم مائل نہ ہو جاؤ. مال یمیلو میلانن کا معنی مائل ہونا، تمیلو اصل میں تھا تمیلو تضریبو کی طرح. فلا تمیلو، پس مائل نہ ہو جاؤ، کل المیل، کل المیل، میل مائل ہونا، کل المیل مکمل میلان، یعنی ایک طرف کو بہت زیادہ نہ لڑک جاؤ. فتذروها، فا کا معنی تو تذرو اصل میں تھا وذر یوذرو، وزیر یوذرو پڑھا جاتا ہے، اس کو وذر یوذرو پڑھا جاتا ہے، ہوتا ہے لیکن پڑھا جاتا ہے وذر یذرو، یعنی فتح یفتح کی طرح ہے. فتوذرو تھا، واو حذف کر دیا، فتذرو بن گیا. جیسے وعد یوعدو میں یعیدو پڑھا جاتا ہے نا، تو یوذرو میں یذرو پڑھا جاتا ہے. فتذرو کہ تم چھوڑ دو، وذر یذرو کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا. فتذرو کہ تم چھوڑ دو، ہا دوسری کو، کل معلقہ لٹکا کر. معلق لٹکی ہوئی چیز کو کہتے ہیں معلقہ، لٹکی ہوئی، یعنی عورت ہے نا تو مؤنث ہے، اس لیے معلق کے بجائے معلقہ. کل کا کہتے ہیں تشبیہ کے لیے آتا ہے، لٹکی ہوئی چیز کی طرح مت چھوڑ دو اس کو. دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں.
تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ تم بیویوں کے درمیان عدل کرو اگرچہ تم حرص بھی رکھو اس بات کی. فلا تمیلوا کل المیل، پس مائل نہ ہو جاؤ، یعنی ظاہر ہے ایک طرف مائل نہ ہو جاؤ، مکمل مائل ہونا. فتذروہا، کہ چھوڑ دو تم دوسری کو، کالمعلقہ، لٹکی ہوئی عورت کی طرح. وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اصلاح کرو، وَتَتَّقُوا، اور بچو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس کا مفہوم بھی انشاءاللہ تفسیر میں آئے گا. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں تفرق کر لیں، جدا ہو جائیں، یعنی میاں بیوی. ایک ہوتا ہے فرق یفرق فرقاً، جدا کرنا، فرق کرنا، اسی سے فارق نکلا ہے، اسی سے فرقان نکلا ہے. ایک ہوتا ہے تفرق یتفرقوا، باب تفاعل میں جائے گا تو جدا ہونا. تو تثنیہ کا صیغہ ہے نا دو کا، تو یتفرقا، جیسے یتکلفوا یتکلفانی، نون حذف کر دیا یتکلفا، تو یتفرقوا یتفرقانی، نون حذف کر دیا تو یتفرقا. یہ نون کبھی آتا ہے کبھی حذف ہوتا ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر یہ دونوں جدا ہو جائیں، علیحدگی اختیار کر لیں. یغنی اللہ، اغنا یغنی اغناء، اصل میں تھا اغنا یا یغنی یو اغناء، اکرم یکرم اکرامن کی طرح، غنی کرنا، بے پرواہ کر دینا، یعنی دوسرے کی محتاجی سے بچا لینا، یہ مطلب ہے. یغنی اللہ، تو اللہ غنی کر دے گا، ایک دوسرے کی محتاجی سے بچا لے گا اللہ. کس کو؟ کلن، ہر ایک کو، یعنی میاں بیوی دونوں کو اللہ مستغنی کر دے گا. من سعتہ، اپنی گنجائش سے. سعہ گنجائش کو کہتے ہیں، یعنی اپنے اللہ میں جو وسعت ہے ایک، کہ اللہ کا بہت بڑا ظرف ہے، تو اس وسعت ظرفی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دونوں کو غنی کر دے گا. ہم اس کو آسان ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، اللہ اپنے فضل سے دونوں کو غنی کر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ واسعاً، بڑی وسعت والا، بڑے فضل والا، حکیماً، حکمت والا بھی ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ، اور تحقیق وصیت کی تھی ہم نے، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی نصیحت کر رہے ہیں ہم. ان، کس بات کی نصیحت؟ اتقوا اللہ، اس کو ملا کے پڑھا جاتا ہے ان اتقوا اللہ. نصیحت کر رہے ہیں کس بات کی؟ اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو. اتقوا اصل میں تھا یہ ابتقیو، اکتسبو کی طرح، تو پڑھا جاتا ہے اتقوا، کہ تم اللہ سے ڈرو. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم ناشکری کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ، تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ہے، غنیًا، بے پرواہ، اسے کوئی تمہاری پرواہ نہیں ہے، تمہارا محتاج نہیں ہے. حمیداً، قابل تعریف ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ از روئے کارساز کے، کام بنانے کے لحاظ سے اللہ کافی ہے. اللہ جس کا کام بنانا چاہے تو بس کافی ہے اللہ اس کے لیے، وہی بنا دے گا اس کے سارے کام. ان یشاء، ان کا معنی اگر، یشاء، شاء یشاء کا معنی چاہنا، ہم کہتے ہیں نا انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا. اصل میں تھا یشاء، یشاء تھا، اصل میں تھا یشیء، یسمع کی طرح، یشیء، تو یا کو حذف کر دیتے ہیں، یشاء پڑھا جاتا ہے، پھر جب جزم آیا تو یشاء. ان یشاء، اگر وہ اللہ چاہے، یذہبکم، ذہب یذہب جانا، اذہب یذہب لے جانا، اگر اللہ چاہے، یذہبکم، تم سب کو لے جائے، ایھا الناس، اے لوگو، ویأتی بآخرین، اور لے آئے آخرین کو، دوسرے کو. اللہ چاہے تم سب کو ختم کر کے دوسری مخلوق پیدا کر دے. وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اس بات پر قدرت رکھنے والا. من کانا، جو شخص ہو ایسا کہ یریدو، ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے، ثواب الدنیا، دنیا کا فائدہ، دنیا کا بدلہ جو شخص چاہتا ہے، ثواب کا معنی بدلہ. فعند اللہ، تو اللہ کے پاس ہے، ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب بھی، والآخرہ، آخرت کا ثواب بھی. وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، سمیعاً، سننے والا بھی، بصیراً، دیکھنے والا بھی. یہ تو سورہ نساء کا رکوع نمبر 19 کا ترجمہ اور مختصر گرامر ہوئی ہے. اب ہم انشاءاللہ اس رکوع کی تفسیر پڑھتے ہیں.
وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، نبی آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ دیکھیں سورہ نساء میں نے بتایا تھا کہ اس میں عورتوں بچوں کے حقوق کی بہت بات ہوگی، درمیان میں کسی مناسبت سے جہاد کی آیتیں آ گئیں، بہت سارے احکام آ گئے، تو دوبارہ وہی مضمون آ رہا ہے جس میں عورتوں اور بچوں کے حقوق کی تاکید ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جب خواتین کو وراثت میں حق دیا گیا، سورہ نساء کے شروع کا رکوع آپ دوبارہ دیکھ لیجئے گا، یا اگر یاد نہیں ہے، ورنہ انشاءاللہ اتنا مفہوم تو یاد ہوگا جو تفسیر کے لیکچر سن رہے ہیں، کہ سورہ نساء کے شروع میں جو آیتیں نازل ہوئی تھیں اس میں اللہ نے خواتین سے متعلق کچھ حقوق بیان کیے تھے، جن میں ایک تو عورت کا وراثت میں حق ہوگا، نمبر 2 کہ اگر آپ کسی یتیم بچی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پورا مہر دینا پڑے گا جتنا اس کا حق ہے، اس مہر میں گڑبڑ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ قرآن نے کہا تھا کہ پھر ان یتیم بچیوں سے نہیں کرو، اس کے علاوہ 2 3 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو تم۔ بعض لوگوں کی عادت تھی کہ وہ یتیم بچی جو ان کی کفالت میں تھی، اگر وہ خوبصورت نہیں ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے کہ خود تو اس لیے نکاح نہیں کرتے کہ خوبصورت نہیں ہے، دوسرے کو بھی نہیں کرنے دیتے تھے کہ اگر دوسرے سے اس نے نکاح کیا تو اپنی ساری وراثت بھی ادھر ہی لے کے چلی جائے گی پھر یہ، تو اس خوف سے بھی۔ تو بہت سارے حقوق عورتوں کے بارے میں نازل ہوئے کہ عورت کو نکاح سے مت روکو تاکہ تم اس کا مال نہ ہڑپ کر لو۔ تو بعض حضرات کو یہ خیال ہوا، اسی طرح یتیم بچوں کے بارے میں بھی بہت زیادہ تاکیدات کی گئیں، تو بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ چونکہ عرب میں اس کا تصور نہیں تھا کہ عورت کو وراثت میں حصہ دیا جائے، اس کو اتنے زیادہ اختیارات دے دیے جائیں، تو بعض حضرات کو یہ وہم ہوا، یہ خیال ہوا کہ شاید یہ قرآن کا جو حکم ہے یہ وقتی کسی مصلحت کے پیش نظر ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے جب بہت سے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آئے نا، تو ابتدا میں وراثتیں بھی تقسیم ہوتی تھیں، یعنی ایسا ہوتا تھا کہ عقد موالات ہوتا تھا کہ بھئی جیسے انصار صحابی نے مہاجر کو اپنے پاس رکھا، کاروبار میں ہر معاملے میں شریک ہو گئے ایک دوسرے کے، تو اب وہ مرنے کے بعد وراثت بھی ملتی تھی، تو ایک وقتی حکم تھا، لیکن قرآن نے اس کو ختم کر کے قرآن نے کیا کہا، بھئی رشتہ داروں کا حق ہے وراثت۔ تو جب عورتوں کے حقوق کی اور یتیموں کی اتنی تاکید کی گئی کہ وراثت میں ان کو حصہ دیا جا رہا ہے اور ان کے مال کھانے کو حرام قرار دیا جا رہا ہے کہ عورت کے مال کو مت کھاؤ، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورت کے وارث بن جاؤ زبردستی کے، اور ان کو نکاح سے مت روکو، جو پوری ڈیٹیل پیچھے گزر چکی ہے۔ تو بعض حضرات کو یہ خیال ہوا کہ یہ کسی مصلحت کی وجہ سے وقتی طور پر اسلام نے حکم دیا ہے، تو یہ حکم منسوخ ہوگا بعد میں، اور اب شاید وہ حکم باقی نہیں رہا ہے، یہ وقتی طور پر اس وقت کے حالات کے تناظر میں یہ حکم تھا۔ تو وہ صحابہ پھر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے آ کے خواتین کے بارے میں دوبارہ نبی سے سوالات پوچھے۔ اس پہ قرآن مجید کی یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ وہ جو سابق حکم اللہ بیان کر چکا ہے یتیم بچیوں کے بارے میں اور ان عورتوں کے بارے میں جن سے تم نکاح نہیں کرنا چاہتے، اور کمزور بچوں کے بارے میں، یعنی یتیم کو یہاں کمزور بچوں سے تعبیر کیا ہے، تو جو پہلے اللہ نے باتیں کی ہیں وہی باتیں آج بھی ہیں، وہی اللہ تمہارے سوال کا آج بھی وہی جواب ہے، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اور یہ اسلام کا جو حکم ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے، یہ منسوخ ہونے کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ مفہوم ہے ان آیتوں کا۔ تو قرآن کہتا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی آپ سے سوال پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں اس بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ فتویٰ یہی ہے جو پہلے ہو چکا ہے، اور آگے اسی کی تفسیر ہے، وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، وہ آیتیں تمہیں فتویٰ دے رہی ہیں جو کتاب میں تلاوت کی جاتی ہیں، وہ منسوخ نہیں ہیں، وہ تو تم صبح و شام نماز میں نبی سے سنتے ہو، تہجد میں نبی سے سنتے ہو، خود بھی تلاوت کرتے ہو، مسلمان ان آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ شائع ہیں، وہ آیتیں وہ کوئی منسوخ نہیں ہو گئی ہیں وہ، اور وہ آیتیں بھی تمہیں فتویٰ دیتی ہیں جو کتاب میں تلاوت کی جاتی ہیں، فی یتامی النساء، ان یتیم بچیوں کے بارے میں، لا تؤتونہن ما کتب لہن، وہ بچیاں جن کو تم نہیں دیتے وہ حق جو ان کے لیے لکھا گیا ہے، یعنی شادی کرتے ہوئے پورا مہر جن کو دینے کو تم آمادہ نہیں تھے کہ بھئی یہ تو بچیاں ہماری کسٹڈی میں ہیں، ان کا کوئی باپ تو ہے نہیں جو ہم سے پوچھے مہر کم کیوں دے رہے ہو، تو جو ان کا حق ہے یعنی مہر مثل ہے، جس کی تفصیل ہم شروع میں بیان کر چکے ہیں، تو ان عورتوں کے بارے میں جو آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں وہ آیتیں تمہیں فتویٰ دے رہی ہیں، یعنی دوبارہ سے اس سوال کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کر رہے ہو تو آج بھی وہی جواب ہوگا جو ان آیتوں میں جواب تھا۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اسی طرح وہ عورتیں جن سے تم نکاح نہیں کرنا چاہتے ان کے بارے میں بھی جو آیتیں نازل ہو چکی ہیں،
وہی آیتیں تمہیں آج بھی فتویٰ دے رہی ہیں. وہ کون سی آیتیں ہیں کہ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ, کہ کسی اور سے تم عورت کو نکاح سے روک نہیں سکتے. کتنا خود کر رہے ہو نہ کسی اور سے نکاح کرنے دے رہے ہو, یہ تمہیں اجازت نہیں ہے. وہ کہیں بھی نکاح کرنا چاہیں تو ان کو نکاح کی اجازت ہے, پورا مال وراثت چاہے اپنے ساتھ سسرال لے جائیں, وہ تم نہیں روک سکتے ان کو. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ, اسی طرح وہ آیتیں جو کمزور بچوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اور قرآن میں جن کی تلاوت کی جاتی ہے. وہ کمزور بچے یتیم بچے ہیں جن کے بارے میں سورہ نساء میں شروع میں, اسی صورت میں شروع میں نازل ہو چکا ہے کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. دوسرے رکوع میں ہے نا کہ تمہیں چاہیے کہ تم ڈرو کہ آج اگر تم مر گئے تو تمہارے کمزور بچوں کا کیا ہوگا. تو اسی طرح دوسرا اگر کوئی مر گیا ہے تو اس کے کمزور بچوں کا بھی تم خیال کرو. جو اپنے لیے سوچتے ہو وہی دوسروں کے لیے سوچو. اسی طرح وہ جو آیتیں کمزوروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ یتیم کا مال مت کھاؤ, جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں ایسے جیسے آگ کے انگارے کھا رہے ہیں. تو جتنی آیتیں پہلے اس بارے میں نازل ہو چکی ہیں وہ تمام آیتیں تمہیں فتویٰ دے رہی ہیں. تو تمہارا جو اب نیا سوال ہے اس کا وہی جواب ہے جو آیتیں پہلے نازل ہو چکی ہیں. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ, اور یہ آیتیں بھی کتاب میں تلاوت کی جاتی ہیں جو اس بارے میں نازل ہوئی ہیں, جن میں کیا ہے کہ تم یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, یتیم کے ساتھ ظلم اور زیادتی مت کرو. یہی آیتیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ, اور تم جو بھی خیر کا کام کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا, اللہ اس سے باخبر ہے. دیکھیے اصول تو یہ ہے کہ جب قرآن کا ایک حکم نازل ہو گیا تو جب تک اس کے منسوخ ہونے کی آیتیں نازل نہیں ہوں گی یا نبی اس کو منسوخ قرار نہیں دیں گے تو وہ تو حکم ہمیشہ کے لیے. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ سوال دوبارہ کیوں دہرایا گیا اور پھر اللہ نے دوبارہ سے آیتیں کیوں نازل کی. یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ جب عورتوں کے حقوق, بچوں کے حقوق, یتیموں کے حقوق کے بارے میں آیتیں نازل ہو چکی تھیں, وراثت کے بارے میں, ان کے حقوق کے بارے میں, تو اب دوبارہ سوال کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. اور اگر سوال کیا بھی تھا تو قرآن کی آیتیں دوبارہ نازل کیوں ہوئیں؟ نبی فرما دیتے, بھائی خود کہہ دیتے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی اللہ نے پہلے آیتیں نازل کر دی ہیں, بس وہی حکم باقی ہے. یعنی اس کے لیے دوبارہ آسمان سے وہی نازل ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ جیسے قرآن میں ایک حکم نازل ہوا, کسی صحابی کو اگر اشکال ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ حکم اب بھی باقی ہے یا نہیں, تو نبی اپنی زبان مبارک سے فرما دیتے کہ ہاں باقی ہے. دوبارہ قرآن کی آیتیں نازل ہوں اور اللہ خود بتائے کہ ہاں باقی ہے, اس کی بظاہر ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں معاملہ الٹا ہوا ہے کہ بعض صحابہ نے آ کے نبی سے دوبارہ سے سوال پوچھا تو پوری آیتیں قرآن میں کتنی ڈیٹیل سے نازل کر دیں اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ نے پہلے بتایا کہ میں بھی فتویٰ دے رہا ہوں اور وہ آیتیں, ظاہر ہے میرا فتویٰ انہی آیتوں میں ہے, وہ آیتیں جو یتیم, یعنی کتنے اہتمام سے بیان کیا گیا. اچھا, یعنی اللہ اگر آسمان سے آیتیں نازل کر بھی دیتے تو اختصار سے بتا دیتے کہ ہاں بھائی وہی حکم ہے جو پہلے نازل ہو چکا ہے. لیکن اللہ نے ان کو ریپیٹ کیا کہ بھئی یتیم بچیوں کے بارے میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ جو بتا رہی ہیں نا تمہیں, اور وہ دو طرح کی بچیاں ہیں, کچھ ایسی ہیں جن سے تم نکاح چاہتے ہو, کچھ ایسی ہیں جن سے نکاح خود نہیں چاہتے مگر کہیں اور بھی نہیں کرنے دیتے ان کو, اور کچھ کمزور بچوں کے بارے میں اور یتیموں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. تو اللہ نے پوری ڈیٹیل سے دوبارہ اس حکم کو نازل کیا کہ بھئی وہ آیتیں جو ان ٹاپکس پر نازل ہو چکی ہیں وہی آیتیں تمہیں فتویٰ دے رہی ہیں, تمہارے سوال کا وہی جواب ہے. تو یہ پورا اہتمام کے ساتھ آسمان سے ان آیتوں کا دوبارہ نازل ہونا, یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ کی نظر میں ان احکام کی کتنی ویلیو ہے. تو یتیم بچے ہو گئے یا کمزور بچے ہو گئے یا عورتیں ہو گئیں یا یتیم بچیاں ہو گئیں, ان کے مال کو ضائع کرنا, ان پہ ظلم زیادتی کرنا, ان کی وراثت کھا لینا یا ان کے ساتھ ناانصافی کرنا, یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو پوری اہتمام کے ساتھ دوبارہ ریپیٹ کیا اور ان آیتوں کو بہت اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کیا دوبارہ سے. تو یہ سوائے اس کے اور کوئی اس میں مصلحت معلوم نہیں ہوتی کہ یہ بتانا مقصد ہے کہ اللہ کے ان احکامات کو تم ہلکا مت سمجھو, اور یہ وہم میں بھی نہیں آنا چاہیے تمہارے کہ یہ حکم گویا قیامت تک کبھی منسوخ بھی ہو سکتا. اپنے وہم سے بھی نکال دو, حاشیہ خیال سے بھی نکال دو. یہ بہت بڑی مصلحت ہے اس میں. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. پہلے میاں بیوی کے حقوق سے متعلق سورہ نساء میں بہت سی آیتیں گزر چکی ہیں جن میں جوڑ کے طریقے بیان کیے گئے. میں مختصراً ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ ان آیتوں کا ان احکام سے ربط ہے. وہ مضمون دوبارہ آ گیا نا, تو اب اللہ کچھ ایسے احکام بیان کر رہے ہیں ان آیتوں میں جو پہلے بیان نہیں ہوئے. وہ کیا ہے
کہ پہلے قرآن میں آیا سورہ نساء ہی میں جو ہم تفسیر جس کی چل رہی ہے کہ اللہ نے گھر جوڑنے کا ایک طریقہ بیان کیا شروع میں کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. شوہر کو بتایا کہ اگر عورت میں کوئی خرابی ہے بیوی میں تو عین ممکن ہے تم جس چیز کو ناپسند کرو اللہ اس میں بہت زیادہ خیر ڈال دے. تو یہ مرد کو بتا دیا گیا بھئی 100% کامل دنیا میں کوئی نہیں ہوتا, بیوی کے کچھ عیوب تمہیں برداشت کرنے پڑیں گے. اس کے اگلا اسٹیپ آتا ہے کہ میاں بیوی میں ایسا جھگڑا ہو رہا ہے کہ سولو ہی نہیں ہو کے دے رہا, تو قرآن نے اس کا طریقہ پھر اگلی آیتوں میں بتایا. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, میاں بیوی کے جھگڑے حل ہی نہیں ہو رہے, فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. تو یہ نہیں کہ فوراً طلاق تک نوبت آئے, بلکہ ادھر سے بھی ایک حکم کو بھیجو اور شوہر کی طرف سے بھی ایک, دونوں خاندان کے افراد بیٹھ کے دونوں کی اصلاح کریں. ان یریدا اصلاحا, اگر یہ میاں بیوی چاہیں گے جوڑ پیدا کرنا تو اس جرگے کے بعد ان کے درمیان صلح پیدا ہو جائے گی اور پائیدار ازدواجی زندگی ان کی دوبارہ شروع ہو جائے گی. یہ بھی ایک اسٹیپ قرآن نے بیان کیا. بعض دفعہ یہ دونوں اسٹیپ ناکام ہو جاتے ہیں. کیسے ناکام ہو جاتے ہیں کہ بھائی مرد برداشت نہیں کر پا رہا عورت کی ٹیڑھی پسلی کو, جو ہیں اس ٹائپ کی عورتیں ان کو برداشت نہیں کر پا رہا, جرگا ہو گیا, وہ بھی ناکام ہو گیا. تو قرآن ایک تیسرا اسٹیپ بیان کر رہا ہے. اچھا, بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مرد میں خرابی ہے اور عورت سے مرد برداشت نہیں ہو رہا, تو کوئی بھی ایسی سچویشن ہے جس میں دونوں اسٹیپ ناکام ہو جائیں تو قرآن ایک تیسرے اسٹیپ کی طرف بھی لے کر آتا ہے تاکہ گھر ٹوٹنے سے بچے. وہ کون سا اسٹیپ ہے؟ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا. ایک عورت کو, یعنی عورت سے مراد ہے بیوی, اس کو خوف ہے اپنے شوہر سے نشوز کا, کوئی زیادتی کر رہا ہے وہ, یعنی اس کے واجب حقوق میں سے کوئی حق ادا نہیں کر رہا. او اعراضاً, یہ حقوق تو ادا کر رہا ہے, یعنی جو بھی قانونی حقوق ہیں وہ ادا کر رہا ہے, لیکن اگنور بھی کر رہا ہے جو محبت دینی چاہیے, جو ٹائم دینا چاہیے. تو شوہر کی طرف سے اعراض ہو رہا ہے. اعراض میں سب چیزیں داخل ہیں, جیسے عورتوں کی شکایت ہوتی ہے نا, میاں ٹائم نہیں دے رہا یا صحیح طرح سے گھر میں آتے ہیں تو مسکرا کے بات نہیں کر رہے, وہ شوہر کے دل میں رغبت عورت کی کسی وجہ سے ختم ہو گئی ہے. تو اگر یہ کنڈیشن ہے تو اللہ فرماتے ہیں ایک تیسرا راستہ بھی ہے, فلا جناح علیہما, تو میاں بیوی پر کوئی حرج نہیں ہے, ان یصلحا بینہما صلحا, کہ وہ درمیان میں کوئی صلح کا راستہ اختیار کر لیں. صلح ہمیشہ کسے کہتے ہیں کہ آپ اپنے کچھ حق سے دستبردار ہو جائیں. اس کی مثال ایسے ہے, یعنی صلح کا ایک فقہ میں باقاعدہ باب ہے. اس کی مثال ایسے جیسے میں نے کسی پہ دعویٰ کیا عدالت میں کہ, یا میں نے بھی عدالت میں نہیں گیا, میں نے دعویٰ کیا کہ فلاں آدمی نے میرے 1,00,000 روپے کھائے ہوئے ہیں. ایسے کیسز ہمارے پاس بھی آتے ہیں. فلاں کہہ رہے ہیں میں نے تو 1 روپیہ نہیں لیا. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ دونوں, میں اپنی مثال نہیں دیتا, میں بلکہ یوں سمجھاتا ہوں جیسے میں ثالث ہوں. زید نے بکر پہ دعویٰ کیا, زید نے کہا بکر نے میرے 1,00,000 روپے کھائے ہیں. بکر نے کہا میں نے تو 1 روپیہ نہیں کھایا. اب دونوں گتھم گتھا ہو رہے ہیں, پھڈا ہو رہا ہے, دونوں آ گئے میرے پاس. ایسے کیسز آئے ہیں میرے پاس, اس طرح میں نے نمٹائے بھی ہیں. میرے پاس آ گئے کہ جی مفتی صاحب حل کریں. تو میں نے زید سے کہا, میں نے کہا بھائی تمہارے پاس گواہ ہیں؟ وہ کہتے ہیں گواہ تو نہیں ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ اس نے میرے 1,00,000 روپے کھائے ہیں. تو اگرچہ میرے پاس گواہ نہیں ہے لیکن مجھے تو 100% یقین ہے, میں تو نہیں چھوڑوں گا اس کو, میں تو ماروں گا اس کو, تھپڑ ماروں گا, لاتے ماروں گا, گھوسے ماروں گا, اس کے گھر پہ بیل بجا کے کھڑا رہوں گا, اس کو معاشرے میں بدنام کروں گا وغیرہ وغیرہ. اب زید کو تو بہرحال یقین ہے کہ اس نے میرے 1,00,000 روپے لیے. حقیقت اللہ ہی جانتا ہے کہ دل سے یقین ہے یا اوپر سے جھوٹ بول رہا ہے. بکر سے ہم نے کہا یار اگر تم نے واقعی لیے دے دو. کہہ رہے میں نے لیے ہی نہیں, گواہ لے کر آؤ بھائی. تو ایسے موقع پہ صلح کسے کہتے ہیں؟ میں نے زید سے کہا, میں نے کہا یار تیرے پاس گواہ ہے نہیں. میں نے زید کو نا الگ بٹھایا, میں نے کہا دیکھو تمہارے پاس گواہ نہیں ہے, اب تم جانو اللہ جانے کہ اس نے 1,00,000 روپے لیے, تو تم عدالت میں جاؤ گے, تمہارا کیس خارج کر دیا جائے گا, 1 روپیہ بھی تمہیں نہیں ملے گا. اور تم جو کہہ رہے ہو میں گھنٹی بجا کے اس کے گھر پہ کھڑا رہوں گا اور اس کو ذلیل کروں گا, بدنام, یہ میں الگ سے لے جا کے زید سے بات کر رہا ہوں. تو ان چیزوں سے کیا ہوگا؟ ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو زید اس پہ ایگری نہیں ہوتا اپنا حق چھوڑنے پر. تو میں کہتا ہوں ایسا کرو کہ پھر آپ 1,00,000 کو 50 کر دو, کیونکہ آپ کے پاس گواہ ہیں نہیں. میں کسی طرح بکر کو آمادہ کر لیتا ہوں کہ وہ 50 پہ راضی ہو جائے, اور بجائے عدالت اور کورٹ کچہری کے وہ 50 تمہیں دے دے گا اور 50 تم چھوڑنے پر آمادہ ہو جاؤ. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, ورنہ کورٹ کچہری میں بھی تمہیں ملنے والا کچھ نہیں ہے. زید اگر عقل مند ہوگا
تو بات سمجھ میں آئے گی اس کے. پھر میں کیا کرتا ہوں, بکر کو بلاتا ہوں, زید کو بولتا ہوں آپ ذرا چھاؤں میں چلے جائیں, آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں. بکر کو بلایا, میں نے کہا دیکھو بھائی ٹھیک ہے اس کے پاس گواہ نہیں ہے اور ہمارے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ تم سچ بول رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو, لیکن بات یہ ہے کہ تم نے دینے ہیں یا نہیں دینے یہ تو اللہ جانے تم جانو. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ زید آیا ہوا ہے فارم میں, وہ آیا ہوا ہے تیش میں, وہ تمہیں تھانے بھی لے کے جائے گا, عدالت بھی لے کے جائے گا, محلے میں بدنام بھی کرے گا, تو یار 50 دے کے جان چھڑاؤ اپنی. میں اس پہ آمادہ کر لوں گا کہ لاکھ کے بجائے اپنا مطالبہ کم کر لو اور کورٹ کچہری کے چکر سے بچ جاؤ, اور 50 لینے کے بعد پھر مجھے ضامن بناؤ. ان دونوں میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے پہ زیادتی کے الزام لگایا تو پھر آپ میرا نام لے دینا کہ بھئی ان کے سامنے ہم دونوں نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ 50 میں ہماری سلو ہو گئی ہے. تو یہ ایسے اس طرح بہت سارے کیسز نمٹائے جاتے ہیں سلوح کے راستے سے. سلوح کا مطلب کیا ہے کہ اپنا کچھ حق چھوڑ کر, کچھ حق لے کر کچھ حقوق سے دستبردار ہو جانا, تاکہ نزاع نہ ہو, جھگڑا نہ ہو, گتھم گتھا نہ ہو, مار پیٹ نہ ہو, قتل و غارت نہ ہو. ہوتے ہیں نا بہت جنگیں ہو جاتی ہیں, لڑائی ہوتی ہے, گالی گلوچ. تو یار کچھ حق, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے اصول پر دونوں عمل کریں اور کچھ حقوق سے دستبردار ہوں, کچھ حقوق لے کے ایک دوسرے کی جان چھوڑیں اور لڑائی جھگڑا نہ کریں. تو اسی سلوک کو قرآن نے میاں بیوی کے لیے بھی اختیار کرنے کی اجازت دی ہے کہ اگر وہ پہلے دونوں پروسیس ناکام ہو جائیں, یعنی شوہر سے بیوی کے جو ہے نا برداشت نہیں ہو رہی, تو اللہ کہہ رہے ہیں برداشت کرو بھائی, 100% کامل کوئی نہیں ہوتا, جھگڑا نمٹ نہیں رہا تو خاندان بٹھا کے حل کریں, پھر بھی نہیں ہو رہا تو پھر تیسرے اسٹیپ میں یہ حکم ہے. یہاں اللہ نے ذکر تو یہ کیا ہے کہ اگر شوہر میں کوئی عیب ہو اور وہ بیوی سے اعراض کر رہا ہو, لیکن شوہر کی مثال دی ہے, لیکن جو طریقہ بیان کیا ہے وہ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے. کیا مطلب کہ جب دونوں سلو کریں گے تو سلو میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی میں کوئی خرابی ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر میں کوئی خرابی ہو. تو بجائے طلاق کے اللہ فرماتے ہیں کوئی سلح کا راستہ اختیار کرو. یعنی عورت اگر یہ چاہتی ہے کہ بھائی شوہر مجھ سے اعراض کر رہا ہے, مجھے پورا خرچہ نہیں دے رہا, تو ایسے موقع پہ شریعت میں اصل حکم تو یہ ہے کہ بیوی اگر طلاق کا مطالبہ کرے تو شوہر پر واجب ہے کہ اس کو طلاق دے, نہیں دے گا تو گنہگار گار ہوگا. اصل حکم خوب سمجھ لیں, یہ اجماع پوری امت کا اور قرآن و سنت سے بھی یہ ثابت ہے کہ شوہر اگر زوجہ کے واجب حقوق ادا نہیں کر رہا اور بیوی کے مطالبے پر بھی ادا نہیں کر رہا, تو ایسے موقع پہ اگر بیوی شوہر سے طلاق مانگتی ہے تو شوہر پر طلاق دینا لازم ہے, وہ نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا. اصل مسئلہ تو یہ ہے. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر حقوق ادا نہیں کر رہا لیکن بیوی پھر بھی طلاق نہیں مانگتی, کیونکہ اس سے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ طلاق لینے کے بعد جو تھوڑے سے حقوق مل رہے ہیں اس سے بھی میں جاؤں گی. تو ایسے موقع پہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے قاعدے پر بیوی عمل کرے. وہ کیسے عمل کرے گی؟ بھائی نان نفقہ عورت کا مثلاً بنتا ہے 50,000, شوہر دے رہا ہے 10,000, گیس بجلی کا بل نہیں دے رہا, بچوں کی فیسیں نہیں دے رہا, مطالبے پر بھی نہیں دے رہا, جرگے بٹھا دیے پھر بھی اس کو کم بخت کو عقل نہیں آ رہی, نہیں دے رہا, یا حقوق تو ادا کر رہا ہے مگر اعراض کر رہا ہے, جتنا ٹائم بیوی کو دینا چاہیے وہ نہیں دے رہا, مسکرا کے بات نہیں کر رہا گھر میں آ کے. ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے, جرگے بھی ناکام ہو گئے, شوہر کو اللہ کی حکم آیتیں سنائی گئیں, ڈرایا گیا, پھر بھی وہ سدھر کے نہیں دے رہا. تو اب کیا ہے کہ ایک لامتناہی جنگ کا سلسلہ چلتا ہے پھر گھر کے اندر. تو یا تو عورت اس سے طلاق مانگے اور شوہر پر کو فورس کیا جائے گا بھئی اس کو ڈیورس دو, یہ کہیں اور شادی کرے, لیکن عورت کو پتہ ہے میں طلاق لوں گی تو میں اس سے بڑے نقصان میں چلی جاؤں گی. وہ کیسے؟ مثال کے طور پر عورت اتنی غریب ہے کہ یہاں تو شوہر 10,000 دے رہا ہے, مالدار شوہر جتنا واجب ہے اتنا نہیں دے رہا, کم دے رہا ہے, اسے پتہ ہے میں اگر کہیں اور گئی نا تو اس سے بھی کم پہ آ جاؤں گی. یا عورت میں کوئی حسن و جمال ختم ہو گیا, اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس سے طلاق لی تو اب میری دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی, یا اسے پتہ ہے کہ میں نے اگر اس سے طلاق لے لی میری شادی تو ہو جائے گی مگر بچے باپ سے محروم ہو جائیں گے. تو 10 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ایسے موقع پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ روز روز ایک دوسرے کا سر پھٹولنے سے بہتر ہے ایگریمنٹ کر کے کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی اختیار کرو اور تمیز سے ہنسی خوشی زندگی گزارو. وہ لو اور دو کی پالیسی کیا ہے کہ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا, دونوں بیٹھ کے بیچ کا راستہ اختیار کریں. یعنی عورت اس پہ ایگری ہو جائے کہ ٹھیک ہے بھائی مجھے یہ والے حقوق میں معاف کرتی ہوں, یہ والے دے دیا کرو, لیکن طلاق نہیں دو, مجھے اپنے نکاح میں باقی رکھو. اور مرد بھی پھر یہ کرے کہ روزانہ نفرت کا اظہار کرنا یا
عورت آگے سے جواب دے رہی ہے تو یہ بھی آگے سے اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہا ہے. مرد بھی کچھ حقوق دے کے کچھ حقوق سے دستبردار ہو جائے. یعنی وہ یہ کہے ٹھیک ہے بھائی میں آپ کو ٹائم, مثال کے طور پر بعض مردوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, پیسہ بہت ہوتا ہے. اب بجائے اس کے کہ روزانہ گھر میں جھگڑا اور لڑائی ہو رہی ہو تو مرد کہے, عورت کہہ رہی ہے کہ بھائی ٹائم نہیں دے رہے آپ, تو مرد اس پہ سلو کر لے, بھائی ٹھیک ہے میں تمہیں ٹائم نہیں دوں گا لیکن میں تمہارا خرچہ ڈبل کر دیتا ہوں, میں تمہیں پیسے ڈبل دے دیتا ہوں. تو عورت کو چاہیے پھر اس پہ ایگری ہو جائے. بعض دفعہ مرد غریب ہے تو وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ ٹائم بھی نہیں دے رہا, پیسے بھی نہیں دے رہا, اب دونوں چیزوں پہ گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے. تو اس پہ کمپرومائز کر لیں کہ عورت کہے ٹھیک ہے میں پیسوں پہ تو آپ سے سلو کرتی ہوں لیکن ٹائم آپ کو پھر مجھے زیادہ دینا پڑے گا. بھائی پیسے نہیں دے سکتے تو کم از کم ٹائم تو دو. تو اس طرح کی کوئی بھی بیچ کی صورتحال نکال لی جائے, کیونکہ جب جھگڑا ہوتا ہے نا گھر میں تو ہوتا یہ ہے کہ مرد ایک دھیلا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا, وہ چاہتا ہے میں کچھ بھی ذمہ داری نہ اٹھاؤں, اور عورت چاہتی ہے 100% مجھے پورے حقوق ملیں. تو ایسی صورت میں سوائے طلاق کے پھر یا تو ایک دوسرے کا سر پھاڑتے ہیں یا ڈیورس ہوتی ہے, اور ڈیورس کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ دونوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی دونوں مل بیٹھ کے کوئی بیچ کا راستہ اختیار کر لیں جس میں دونوں ایگری ہو جائیں تاکہ علیحدگی تک نوبت نہ پہنچے, بچے نہ تباہ ہوں, بچے نہ رولیں, اور روز روز کی ٹینشن سے نجات ملے. کیونکہ جب ایگریمنٹ ہوگا نا لکھ کے بھی اس پہ دونوں کے سائن ہوں گے, دونوں کا کہ وہ ایگریمنٹ ہو جائے گا, تو دونوں کو پتہ ہے بھائی ہم نے اس پہ ایگریمنٹ کر لیا ہے, اب ان موضوع پہ لڑنا نہیں ہے, اب دنیا میں اور غم ہے ان کی طرف سوچو جا کے. تو پہلے سے ایک سلو ہو جائے گی, ایگریمنٹ ہو جائے گا. تو یہ مطلب ہے ان آیتوں کا. لیکن اللہ نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا, کہ اے مردوں کو آگے خطاب ہے, لیکن اگر تم احسان کرو, اچھا سلوک کرو, وَتَتَّقُوا, اور حق تلفی سے بچو. یہاں تتقو کا معنی اتقاء کہتے ہیں بچنے کو, حق تلفی سے بچو یعنی اس کی نوبت نہ آئے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, تو اللہ تمہارے عمل سے باخبر ہے. یعنی یہ تو اللہ نے ایک مجبوری میں تمہیں حکم دیا ہے سلو کا راستہ اختیار کرنے کا, لیکن مرد کو خطاب ہے کہ تم اس کی نوبت ہی نہ آنے دو کہ تمہاری طرف سے نشوز یا اعراض ہو اور عورت پھر کمپرومائز کے راستے پر آئے طلاق سے بچنے کے لیے. بلکہ تم نے کیا کرنا ہے, ان تحسنوا, اے مردوں اگر تم اچھا سلوک کرو گے, تمہارا دل اس کی طرف مائل نہیں ہو رہا, پھر بھی پورے حقوق ادا کرو. وَتَتَّقُوا, اور حق تلفی سے بچو, اس کے حقوق ضائع کرنے سے بچو, تو اس پہ تمہیں اجر ملے گا کیونکہ اللہ تمہارے عمل سے باخبر ہے. یہ آیت ابھی درمیان میں احضرت الانفس الشح والی آیت بھی رہ گئی, اور اس آیت کی پوری ڈیٹیل ابھی تھوڑی سی ڈیٹیل باقی ہے. تو انشاءاللہ پھر وہ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.